خدا باپ، خدا بیٹے اور روح القدس میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تعلیم الشفا پروگرام اسکول آف ہیلنگس اینڈ میریکلز کا وہ کورس ہے جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اور خداوند کے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے ہم یہ جانیں کہ کس طرح سے خدا اپنی الہی شفا اور معجزات آج بھی دیتا ہے۔ آج کے دن ہم نے خداوند کے کلام کی روشنی میں اس بات کو شروع کر رکھا ہے کہ یسوع شافی ہے، یسوع شافی ہے، جیسس از دی ہیلر، اور جیسس کرائسٹ از دی ہیلر۔ تو اگر وہ شافی ہے تو پھر ہمیں طبیب اعظم جو ہے اس کی تلاش کرنی ہے اور اس کے بارے میں زیادہ سننا ہے کہ وہ کیا کچھ کرتا ہے۔ دنیا کے ڈاکٹر شاید وہ اسپیشلائز کرتے ہیں کسی ایک مرض پر، کسی ایک بیماری پر، اور سالوں سال سائنسدان جو ہیں وہ اپنے اس دریافت میں لگا دیتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی مرض ہے جس کی وہ کوئی اس کا علاج جو ہے وہ اس کا ڈھونڈتے ہیں، اس کی میڈیسن کی تلاش کرتے ہیں۔ تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ایسا طبیب اعظم ہے جو ہر طرح کے بیماروں کو اچھا کرتا ہے، ہر طرح کے بیماروں کو۔ تو آج ہمارا موضوع ہے شفا یسوع کی مرضی ہے۔ اب شفا کے لیے دعا کیوں نہیں سنی جاتی، یہ کوشچن آتا ہے۔ شفا کے لیے دعا کیوں نہیں سنی جاتی اور بیمار کیوں شفا نہیں پاتا؟ تو یہ ایک بڑی سنجیدہ بات ہے۔ اب اس کے لیے انسان جو ہے وہ اپنی قیاس آرائی کرتا ہے اور ذہنی اصطلاح کو وہ لیتا ہے تاکہ وہ جانے کہ اس وجہ سے خدا شفا کی دعا کو نہیں سن رہا یا بیمار شفا اس وجہ سے نہیں پاتا۔ تو اس نے اپنی دریافت کردہ کچھ وجوہات جو ہیں وہ تلاش کر رکھی ہیں جو کلام کے ساتھ میل نہیں کھاتی۔ تو ایسی قیاس آرائی کو ہم سینس نالج کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کچھ انفارمیشن ہے، کچھ علم ہے، لیکن وہ سینس نالج ہے، وہ ورڈ نالج نہیں ہے، کلام کا نالج نہیں ہے، کلام کا علم نہیں ہے، وہ ذہنی اصطلاح ہے، قیاس آرائی ہے۔ اور اسے آگے کئی طرح کے ٹوٹکے لوگوں کو مل گئے ہیں جو کلام کے ساتھ میل نہیں کھاتے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بیماری اس لیے آتی ہے، یعنی بیماری خداوند کی طرف سے انسان کو درست کرنے کے مقصد کے لیے سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے ان کی سینس، یہ ہے ان کی قیاس آرائی۔ اور اگر بیماری خداوند کی طرف سے ہے تو پھر وہ شفا پانے کے لیے ایمان بھی نہیں دے گا۔ اگر یہ خداوند کی طرف سے ہے تو اس نے تو سزا دی ہوئی ہے۔ اب شیطان کو اس نے سزا دے رکھی ہے، اور جو اس کے فالوور ہیں ان کو بھی سزا دینے کا ایک مقام تیار کر لیا ہوا ہے جس کو جہنم کہا گیا ہے۔ تو وہ تو جہنم میں پڑا رہے گا، تڑپتا رہے گا، سزا اسے ابدی ملے گی۔ تو اگر یہ ہم مان لیں کہ بیماری خدا کی طرف سے انسان کو درست کرنے کے لیے یہ اس کی طرف سے سزا ہے، تو اگر خداوند کی طرف سے ہے تو پھر وہ شفا کے لیے ایمان بھی نہیں دے گا، کیونکہ اس طرح سے تو خدا بیماری کا خود موجد ٹھہرا اگر وہ سزا دیتا ہے۔
جبکہ بیمار شفا نہیں پاتا جب تک وہ ایمان نہیں لاتا، اور جب تک خدا ان کو ایمان نہ دے تو ایمان مل نہیں سکتا۔ تو ایمان کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے۔ شفا کیسے ملتی ہے؟ ایمان سے ملتی ہے۔ اور تو جب اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں تو کئی طرح سے ذہنی اصطلاح جو ہے وہ لوگ پیدا کر لیتے ہیں کہ شفا کے لیے دعا کیوں کر نہیں سنی جاتی۔ اب کلام کے اندر زبور 107 اس کی 20ویں آیت کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل کر کے شفا دیتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سچائی ہے، گویا ہماری شفا کو کلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ الہی شفا کلام کے ساتھ ہے، انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ اب انسان جو خداوند کے بلائے ہوئے لوگ ہیں، اگر وہ اس کلام کی تابعداری میں رہ کر خدمت کر رہے ہیں اور ان کا مسا جو ہے وہ کلام سے ان کو ملتا ہے، کلام سے ہی ہمیں مسا ملے گا، کلام سے ہی ہمیں ایمان ملے گا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ہمارا مسا اور ہمارا ایمان جو ہے وہ کلام سے نکلتا ہے۔ تو الہی شفا اور معجزات جو ہیں ان کو کلام کے ساتھ ہی جڑے رہنے دیں، اپنی ذہنی اصطلاح کے اندر تبدیلی نہ پیدا کریں اور سینس نالج کے ساتھ اس کو آگے پیچھے نہ کریں۔ جس طرح سے خدا نے اپنے کلام کے اندر قائم کیا ہے، ہم اسی طرح سے اس الہی شفا اور معجزات کو حاصل کریں۔ تو یہاں پر ہمیں ایک پرہیزگاری جو ہے وہ کرنی ہوگی، اور یوحنا کی انجیل کے اندر بھی پہلے باب اور اس کی پہلی 3 آیات کو اگر ہم پڑھیں تو اسی کلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ تو ہمیں تو سب کچھ میں آگے پیچھے سب کلام ہی کلام کی بات کی جا رہی ہے، اور کلام ہی خدا تھا۔ اگر ہم خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کلام کے پاس ہی آنا ہوگا اور کلام کی سچائیوں سے واقف ہونا ہوگا اور اس کے وجود کو ہم سمجھیں گے۔ تو کلام کے ساتھ ہماری الہی شفا کو اور معجزات کو خداوند نے قائم کر رکھا ہے، اور یہ ایک زندہ امید ہے، مردہ نہیں، زندہ امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ خدا اور اس کا کلام جیسا وہ ہے ویسا ہی ہوگا۔ اب سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس کے بغیر پیدا ہوئی ہو۔ تو کلام جو ہے وہ کائنات کو پیدا کرتا ہے، تخلیق کو پیدا کرتا ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو کس طرح سے ظاہر کیا ہے؟ تخلیق کے وسیلہ سے، کیونکہ کوئی چیز بھی اس کے بغیر، کلام کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اور کلام ہی خدا ہے۔ اب اس کلام کو اس طرح سے بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ نور ہم نالج کو کہتے ہیں، آپ کو روشنی ملتی ہے۔ تو جو آپ کو نالج ملتا ہے، آپ کو علم ملتا ہے، اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ تو گویا پھر ہمارا علم جو ہے وہ سینس نالج سے ہوگا یا اس کلام کی زندگی سے ہمیں ملے گا؟ تو اگر کلام کی زندگی ہماری زندگی بن جاتی ہے
تو پھر ہمیں الہی شفا اور معجزات کا علم جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت کو بھی ساتھ ہی ملا لیں تو وہاں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا، یعنی اس کو پیدا کر دیا گیا۔ جس طرح خدا نے مٹی لی اور اس سے آدم کو پیدا کیا، اسی طرح سے اس نے کلام کو لیا اور اس سے ایک انسان کو پیدا کیا جو خدا کی طرف سے پیدا کیا گیا ہے، خدا کے لیے، خدا کے کام کے لیے۔ لکھا ہے کلام مجسم ہوا۔ اب خدا نے کلام کو لیا ہے اور اس سے کچھ پیدا کیا ہے، اور مجسم کر کے، پیدا کر کے جس کو بھی پیدا کیا ہے وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو گویا اس کا ایک جلال ہے، اس کی ایک حضوری ہے۔ اب یہ اسی طرح سے ہے کہ کلام جو ہے وہ خدا ہے، اور ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کلام ہے کیا ہے، لیکن جب وہ ہمارے پاس، ہمارے سامنے آ گیا ہے، ہمارے درمیان آ گیا ہے، تو ہم نے اس کے فضل کو دیکھا ہے، اس کی سچائی کو دیکھا ہے۔ تو کلام کہتا ہے ایسا جلال اس کا دیکھا جیسا اس کے اکلوتے بیٹے کا۔ تو اس میں زندگی تھی، اس کلام کے اندر زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا، وہی جلال تھا، اس کے اندر جھلک تھی، اس کے اندر چمک تھی، اور اس کے اندر جو خاص توفیق اور قوت پائی جاتی ہے، وہ جب ظاہر ہوا ہے تو پھر پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا فضل اور اس کی سچائی کو دیکھا ہے اور اس کے جلال کو دیکھا ہے۔ کتنی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں اس میں؟ کلام مجسم ہو تو 3 چیزیں آپ دیکھ رہے ہو، آپ فضل کو، سچائی کو اور جلال کو۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، بیٹے کا جلال۔ تو گویا سب چیزیں جو ہیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ تو یہاں پر 14ویں آیت کے اندر اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ کلام کو مجسم کر کے اس کا نام یسوع رکھا ہے۔ تو کلام کیا ہے؟ یسوع ہے۔ کلام یسوع ہے، اور وہی یسوع ہمارا شافی ہے، وہی یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے۔ تو ہم کئی طرح سے اس خدا کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس نے ایسے طریقے سے ہمیں ظاہر کیا ہے کہ ہم واقعی اس کی پہچان کریں اور اس کے بارے میں ہم سمجھ سکیں۔ تو اب یسوع جو ہے وہ کلام ہے جس کو مجسم کیا گیا ہے، اور یونانی زبان کے اندر اس کو لوگوس کہا گیا ہے۔ لوگوس جو ہے وہ یونانی لفظ ہے اور اس کا ترجمہ کلام ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ یسوع کلام ہے کیونکہ اس کو مجسم کیا ہے، اور یسوع کی زمینی خدمت کے اندر بھی اس کی محبت بیماروں کو شفا ہر جگہ دیتی تھی۔ تو اس یسوع کی محبت ہے۔ اب بہت سی چیزیں ہیں جو اس یسوع کے اندر، جو کلام مجسم ہوا ہے، اس کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی اس کا فضل ہے، اس کی سچائی ہے، اس کا جلال ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کی محبت ہے۔ تو گاڈ از لو۔ اب اس کی محبت، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کلام کے اندر پوشیدہ ہیں۔ جیسے جیسے خدا کا روح اس کلام کو کھولتا جائے گا، ہمارے ذہنوں میں یہ کلام آتا جائے گا، ہم اس کو سنیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو پھر اس کلام کی قدرت جو ہے، اس کا جو مسا ہے اس کے اندر، وہ ہمیں چھوئے گا،
تو وہ مسا کیا ہے؟ خدا کی قوت. اس کلام کے اندر ایک قوت ہے جو چیزوں کو پیدا کرتی ہے. تو کلام کا مسا، کلام کی قوت ہر ایک جوئے کو توڑ دیتا ہے. اس کا مسا ہر ایک جوئے کو توڑ دیتا ہے. اب اسی کے اندر کلام کا ایمان ہے. اس کو ایمان کا کلام بھی کہا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو ویسا ہی ہوتا ہے جیسا اس کو استعمال کرنے والا کرتا ہے. خدا نے اس کلام کو بول کر کچھ کہا، جو کچھ بھی کہا ویسا ہی ہو گیا. اگر اس نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی. وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر، اپنے کلام کو بھیج کر وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. تو کلام خدا ہے. تو یسوع کو پیدا کر کے، مجسم کر کے اس زمین پر خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے. اور خدا کی تعریف جو ہے وہ کئی طرح سے ہم کرتے ہیں. خدا جو ہے وہ محبت ہے. God is love. خدا محبت ہے. اب یسوع کے اندر کون سی ایسی توفیق ہے یا ایسی انگریڈینٹس ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یسوع میرا طبیب اعظم ہے، یسوع میرا شافی ہے، یسوع مجھے شفا دیتا ہے. تو جیسس کرائسٹ از مائی ہیلر. تو یہ الفاظ ہیں جو بولتے رہا کریں، جو یاد کرتے رہیں کہ کرائسٹ از مائی ہیلر، جیسس از مائی ہیلر. وہ میرا شافی ہے، وہ میرا نجات دہندہ ہے. نجات کو بھی ساتھ ہی ملائیں. اس کے نجات اور شفا یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. یہ اکٹھی ہیں یسوع کے اندر. کلام میں لکھا، فرشتے نے کہا اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. گناہوں سے نجات دے گا. اس لیے کہ یہ گناہ جو بیمار کرتا ہے، جو موت پیدا کرتا ہے، یہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے آیا ہے. تو شیطان اس کا موجد ہے. اس لیے کہا گیا خدا کے منصوبے کے اندر فرشتہ یہ پیغام لے کر آیا ہے زمین پر کے رہنے والوں کے لیے کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہ سے نجات دے گا، نجات دے گا. تو اب اگر وہ گنہگار شخص جو ہے وہ بیمار بھی ہے تو وہ شفا بھی پائے گا. تو گویا ہماری نجات کے اندر نجات بھی ساتھ اس کے ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے. اب ہم کہتے ہیں میں بیمار ہوں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ میں نے نجات بھی پائی ہوئی ہے. اگر وہ اس سچائی سے واقف ہو جائیں تو پھر اس بات کو دہراؤ کہ میں نے نجات پائی ہے اور آپ نے نجات پائی ہے. تو پھر اکثر میں نے نجات کے 5 حقوق جو ہیں وہ لوگوں کو بتائے ہیں. اب ایک دفعہ ایک سیمنری کا پرنسپل تھا اور میرے پاس آ گیا، اور ہم عام باتیں کر رہے ہیں اور نارمل وے سے میں نے اس کو پوچھا. میں نے کہا آپ پرنسپل ہیں تو آپ نجات کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں اور نجات کو کس طرح سے آپ ایکسپلین کریں گے کہ نجات تو ہم نے سنا ہے ایک لفظ ہے نجات، پر نجات کے اندر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں روٹی کھاتا ہوں جو کی، تو سوال پیدا ہوگا جو کی روٹی تو کیوں کھاتا ہے، اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں سیب کھاتا ہوں، میں تو سیب کیوں کھاتا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا میں اس وجہ سے اس کو کھا رہا ہوں، اس کی تاثیر یہ ہے، اس کے اندر غذائیت جو ہے وہ یہ پائی جاتی ہے، اس لیے میں کھاتا ہوں. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات کی پہچان کر کے آپ سر پر تیل لگاتے ہیں تو آپ کہتے ہو یہ تیل بہت اچھا ہے. تو آپ نے کئی طرح کی دریافت جو ہے وہ لی ہے اور اس طرح سے آپ اس کی پہچان کر کے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہو. اسی طرح سے ہم جب یسوع کی بات کرتے ہو، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے
نجات دے گا، لیکن اس نجات کے ساتھ کیا اور ہے؟ شفا بھی ہے، شفا بھی ہے، کیونکہ گناہ نے اگر موت پیدا کی ہے تو موت پیدا کرنے کی بیماریاں آتی ہیں، یعنی وہ بیماریاں آدمی کے بدن کو کھا جاتی ہیں، کل کرتی ہیں، حتیٰ کہ انسان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو یہ نجات جو ہے یہ نہ صرف ہمارے گناہوں سے نجات ہے بلکہ موت سے بھی وہ ہمیں نجات دیتا ہے، بیماریوں سے شفا دیتا ہے، جو چیزیں موت پیدا کرتی ہیں ان کو وہ ختم کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے کلام کو میڈیسن آپ لیں، یسوع کو میڈیسن کے طور پر بھی لیں، اور یسوع کیا ہے؟ وہ طبیب اعظم ہے، اور وہ کس چیز کو استعمال کرتا ہے؟ یہ ڈاکٹر کس چیز کو استعمال کرتا ہے؟ اس کی میڈیسن کیا ہے؟ اس کی میڈیسن خدا کا کلام ہے۔ تو یسوع کی زمینی خدمت کے اندر بیماروں نے شفا پائی ہے۔ اب اس کے اندر جو خاصیت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر خدا کی محبت ہے، یسوع خدا کی محبت ہے۔ تو کئی طرح سے وہ ہم پر جب ظاہر ہوتا ہے تو ہم اسے پھر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو کلام کو جب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پھر اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا یسوع جو ہے وہ کیا کچھ ہے۔ تو یسوع ہمارا شافی ہے، اور یسوع ہمیں نجات دیتا ہے، نجات دیتا ہے۔ اب ہم یسوع کو اپنی زندگی میں لیں گے تو ہم نجات پا جائیں گے، then we are saved۔ اور جب بچ گئے ہیں saved، سمجھے؟ بیمار بچ جائے گا، کلام سے بیمار بچ جائے گا، یسوع سے بیمار بچ جائے گا۔ اب اس بچ جانے کو، سیوڈ کو، یہ نہیں کہ نجات پائے گا، نہیں، نجات اب پا لی ہے تو ایسے ماحول کو یا ایسی حالت کو جو گریک کے اندر لفظ دیا گیا وہ ہے سوزو، SOZO، سوزو۔ اب سوزو جو ہے اس کا مطلب ہے نجات پا گئے۔ اب اگر نجات پا گئے تو اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ شفا پا گئے، نجات پا گئے، شفا پا گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سوزو لفظ جو ہے وہ نہ صرف ہماری نجات کے لیے ہے بلکہ ہماری شفا کے لیے بھی ہے۔ تو پھر ہم بچے ہیں بچانے کو، تو اس سوزو کو ڈیلیور کرو۔ یہ خدا کا رحم ہے، یہ اس کا ترس ہے، یہ اس کا پیشن ہے۔ اس رحم کو ہمیں دکھانا ہے۔ تو اس کے اندر بہت کچھ پڑا ہوا ہے۔ اب اوور نائٹ آپ کو سب کچھ پتہ نہیں چلے گا، اس لیے خدا کا کلام جو ہے لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یہ کلام ختم نہیں ہوتا کیونکہ یہ کلام جو ہے یہ خدا ہے۔ تو یسوع جو ہے وہ انسانی صورت کے اندر ظاہر ہوا ہے، وہ کلام تھا اور کلام خدا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کلام مجسم ہو کر ایک صورت اختیار کر گیا ہے اور اس کا نام یسوع رکھا گیا ہے، تو پھر ہم اس کے پس منظر کو دیکھیں تو پھر یہی یسوع خدا ہوا۔ دوسرے لفظوں میں بعض دفعہ مشکل لگتا ہے کہ بھئی ایک انسان پیدا ہوا ہے اور انسان کو ہم خدا کہہ رہے ہیں، یہ کیا عقل نہیں مانتی۔ تو آپ اور بھی اس نے کچھ ایسی مثالیں بھی دی ہوئی ہیں جس کی مشابت میں آ کر پھر لوگ مان لیتے ہیں۔ تو اس کی مشابت کئی طرح سے دی گئی ہے۔ اس کو کلام کا بیج بھی کہا گیا ہے۔ تو کسان بیج کو سمجھتا ہے، موسم کو سمجھتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کی بہت سی ایسی صورتیں دکھائی گئی ہیں مشابت کے طور پر۔
تو اب اگر آپ اس کو اور آسانی سے لیں تو یسوع جو ہے وہ انسانی صورت میں پیدا ہوا ہے، جس کے لیے لوگوں کو یہ ماننا بڑا مشکل ہے کہ اس انسانی صورت کو ہم خدا کہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم مانیں کہ یسوع خدا ہے۔ تو آپ اس کی مشابت میں آئیں، یعنی جو کچھ ظہور میں آ رہا ہے وہی مشابت ہے۔ تو یہ ہے کہ جو ظہور میں آ رہا ہے اس کے اندر آپ اس طرح سے کہیں کہ یہ جو کلام مجسم ہوا ہے اور اس کا نام یسوع رکھا گیا ہے، اس کے اندر خدا کی الوہیت پائی جاتی ہے۔ الوہیت کو آپ خدا کی خدائی کہو، خدا کی خدائی۔ تو یہ جب یہ آسان ہو جائے گا کہ بھئی یہ آدمی ہے، اس کے اندر تو خدا کی خدائی پائی جاتی ہے، اس خدائی کو الوہیت کہا گیا ہے، اور کلام میں لکھا ہے الوہیت کی ساری معموری، الوہیت کی ساری معموری۔ الوہیت کے اندر خدا باپ بھی آتا ہے، خدا بیٹا بھی آتا ہے، خدا روح بھی آتا ہے، اور ان تینوں کو الوہیت کو ہم گاڈ ہیڈ بھی کہتے ہیں، گاڈ ہیڈ، جس کو آپ تثلیث بھی کہتے ہیں کہ ایک میں تین ہے، تین میں ایک ہے۔ الوہیت ہے، خدا کی خدائی ہے اس کے اندر۔ تو وہ جس کے اندر خدا کی خدائی ہے وہ خدا باپ کی مرضی بن کر آیا، اور اس کی مرضی میں کیا پایا جاتا ہے کہ وہ گنہگار کو نجات دے، اور اگر نجات دیتا ہے تو شفا دیتا ہے۔ اس لیے جب لوگ یہ کہتے ہیں اب شفا نہیں ملتی، اگر شفا نہیں ملتی تو نجات بھی نہیں ملتی، کیونکہ نجات کے اندر اس کو جوڑ دیا ہوا ہے۔ آپ کیسے اس کو نکال سکتے ہو؟ کہ آپ نجات کو تو رکھ لو تو کہے کہ دوسرے حصے میں شفا ہے، وہ نہیں چاہیے ہمیں، اور یہ کہو کہ اب شفا نہیں ملتی کیونکہ رسول مر گئے۔ کیا یسوع جب مرا تو جس کے ساتھ سب کچھ ملا ہوا ہے وہ زندہ نہیں ہوا؟ جب ہم اس کے زندہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، اس کی قبر خالی ہے، اور اس کے وعدے ہیں کہ وہ آنے والا ہے، اب وہ آنے والا ہے، ہم انکار نہ کریں۔ شفا پانے میں ہم انکار کر رہے ہیں۔ یہاں پر انسان کی اپنی غلطی ہے کہ اس کی دعا کیوں نہیں سنی جاتی کہ وہ شفا پائے۔ تو ہماری بہت سی ایسی باتیں ہیں ہمارے اپنے لیے بھی، میں بھی اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، کہ نسل انسانی چونکہ حواس خمسہ رکھتا ہے، سائنس رکھتا ہے، وہ کئی طرح سے اپنی اصطلاح کو پیدا کر لیتا ہے اور اس قیاس رائی کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ لیکن ہم الہی شفا کی بات کر رہے ہیں، الہی شفا کی، اور اس طبیب اعظم کی بات کرتے ہیں جو ساری بیماریوں پر غالب ہے۔ اس نے گناہ کو بھی للکارا ہے۔ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ وہ ایسا ڈاکٹر ہے کہ کبھی غلطی نہیں کرتا، لیکن زمین کا ڈاکٹر جو ہے وہ غلطی کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، کپڑا اندر زخم کے چھوڑ آتا ہے، وہ اپنا اوزار چھوڑ آتا ہے، اور کئی طرح سے غلطیاں کرتا ہے، ری ایکشن پیدا ہو رہے ہیں، لوگ مرتے ہیں، جیتے نہیں مرتے ہیں۔ لیکن یہ طبیب اعظم جو ہے، یہ طبیب اعظم بڑا زبردست ہے کہ اس کی میڈیسن، جیسے ہی اس کی میڈیسن ہمارے اندر آ جاتی ہے، ایک دم موت کے جراثیم جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا ہے موت تیرا ڈنک کہاں گیا۔ سب سے پہلے اس بات میں آئے کہ میں نے اب اس کو اس طرح سے لینا ہے کہ اگر میں نے نجات پائی ہے تو میں نے شفا پائی ہے، کیونکہ جو سیوڈ لفظ ہے، سیوڈ سے مراد سوزو ہے، اور سوزو کا ترجمہ جو ہے وہ شفا پانا ہے، نہ صرف نجات پانا بلکہ اس کے ساتھ شفا پانا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، نجات پانا، شفا پانا۔ جو کوئی اس کا نام لے گا، اس ڈاکٹر کا تو نام ہی کافی ہے، جو کوئی اس کا نام لے گا وہ شفا پائے گا، وہ نجات پائے گا۔
ایک صوبیدار تھا نا، اس کو کہا میں تیرے ساتھ آؤں گا. اس نے کہا میرا ایک بیمار پڑا ہے اور نوکر ہے میرے گھر پر پڑا ہے، وہ آگے پیچھے نہیں آ سکتا. تو اس نے کہا میں آؤں گا اس کو شفا دینے کے لیے. تو اس نے کہا تو یہیں سے کہہ دے، یہیں سے کہہ دے تو وہ شفا پا جائے گا. اس کا نام ہی کافی ہے. اسی لیے ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جب ہم بدروحوں کو نکالیں تو یسوع کا نام لیں. جب ہم بیماریوں کے لیے دعا کریں یسوع کا نام لیں، جھڑکیں ان کو، چھڑکیں. اختیار ہے آپ کے پاس. یسوع نے لکھا ہے اس کو جھڑکا. ایک باپ ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، مرغی پڑتی ہے، کبھی پانیوں میں پھینکتی ہے، کبھی وہ اس کو کہ وہ مر جائے، پانیوں میں ڈوب جائے، کبھی آگ میں پھینکتی ہے کہ جھلس جائے، ختم ہو جائے. لیکن یسوع آیا اور لکھا اس نے اس کو جھڑکا. نکل جا، وہ ان کو بولنے نہیں دیتا. اختیار ہے اس کے اندر، خدا کی خدائی ہے اس کے اندر. اور جب اتنا کچھ ہے کہ یہ کلام جو ہے اس کو اتنا اس نے ہمارے نزدیک کر دیا ہے، یہ کلام تیرے نزدیک ہے، تیرے دل میں ہے اور تیرے منہ میں ہے. اور منہ میں جب آتا ہے تو اقرار کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ خدائی جو ہے یہ کیا کچھ ہے جو میرے لیے کرتی ہے، یہ مجھے نجات دیتی ہے. جو نجات مل گئی ہے اس کا ذکر کریں، جو ایمان آپ کو مل گیا ہے اس کا ذکر کریں. اور جب اس کا ذکر کریں گے آپ کی شفا قائم رہے گی، آپ کے معجزات بھی قائم رہیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ قائم کر رکھا ہے. کلام زندہ ہے، آپ بھی زندہ رہیں گے، مر نہیں جائیں گے بیماریوں سے. کئی لوگ ہیں ان کو فکر پڑ جاتی ہے کہ بھئی بیمار ہو گئے بس میں گیا. اب نہیں، اگر آپ کو یہ مکاشفہ مل جائے کہ میری نجات میری شفا کے ساتھ ہے، میری نجات میرے معجزے کے ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرتا ہے لیکن میرے بدن کا کاریگر بھی وہ ہے، اور وہ میرے بدن کے اندر جو چیز مردہ ہے اس کو پیچھے کر دے گا اور وہ اس چیز کے اندر زندگی پیدا کر دے گا، کیونکہ اس میں زندگی ہے اور وہ زندگی آدمیوں کا نور ہے. اب شاگردوں نے ایک دفعہ یسوع کے پاس آ کر کہا کہ ہم کھانا لے آئے ہیں تو آ کر کھانا کھا لیں. تو اتنی دیر میں ایک عورت جو تھی وہ کنویں پر آئی ہوئی تھی، تو اس سے بات ہو رہی ہے زندگی کی. تو یسوع نے اپنے شاگردوں کو کیا کہا؟ یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 34ویں آیت. اور اس نے کہا میرا کھانا یہ ہے، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں. عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں، اس کی مرضی کے موافق عمل کروں. یہ نہیں اپنی مرضی کے موافق، جیسا کلام کہتا ہے، جیسا خداوند کہتا ہے. کیونکہ یسوع نے خود اس بات کی اپنی بابت بھی گواہی دی. اگر یوحنا 5 باب اور اس کی 30ویں آیت پڑھو گے تو وہاں پر اس نے کہا میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں ویسا ہی عدالت کرتا ہوں. بیماریوں سے شفا دینا یہ عدالت ہے، وہ عدالت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں عدالت کرتا ہوں اور میری عدالت راست ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے، پوچھتا ہے کیا تندرست ہونا چاہتے ہو؟ تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ میری تندرستی جو ہے وہ اس کے انصاف کے اندر ہے، اس کی محبت کے اندر ہے. اس لیے محبت سے میرے ساتھ وہ بات کر رہا ہے. کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تو جو تندرست کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے جیسا میں سنتا ہوں، کہاں سے؟ باپ سے سنتا ہے، ویسا ہی وہ کہتا ہے. تو جو کچھ خدا باپ کہتا ہے وہ ویسے سنتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے اور اسی کی مرضی کو پورا کرتا ہے. کیونکہ اس نے کہا کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرتا ہوں، اپنی مرضی نہیں. اس نے جو دعا سکھائی تھی، کیا سکھائی؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے،
اور تیری مرضی. کیا کہا گیا ہے؟ تیری مرضی. جیسی یہ مرضی کہاں سے آتی ہے جو ہم نے پوری کرنی ہے؟ آسمان سے. تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے وہ زمین پر پوری ہوگی. ہاللیلویا. کلام کے مطابق پوری ہوگی. جو خدا باپ مجھے کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں. اس لیے میرے عزیزو، جیسا عبرانیوں کے خط کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ 13ویں باب کی 8ویں آیت میں کہ وہ آج اور کل بلکہ اب تک یکساں ہے. تو اگر یسوع مسیح پہلے باپ کی مرضی کو پورا کرتا تھا تو وہ آج بھی اس کی مرضی کو پورا کرتا ہے. تو ہمارے سامنے ہمیشہ ہر روز ہم اس بات کو دہراتے ہیں کہ خدا کیا کرنا چاہتا ہے. وہ اپنے کلام کو پورا کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کو پورا کرتا ہے اور انسان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. یہ تسلیث آپ کو یاد رہنی چاہیے. آئیں آج اس کلام کو ہم اپنی زندگی کے اندر بڑی سچائی سے قبول کریں اور اپنی نجات کے ساتھ اپنی شفا کو بھی حاصل کریں. یہ الہی شفا ہے، الہی معجزات ہے اور وہ اپنے کلام کی قدرت سے کرتا ہے. انسان پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، وہ غلطی کر سکتا ہے. تو آئیں آج اس کلام کو ہم سچائی کا کلام سمجھ کر، یہ جان کر کہ یہ کلام خدا ہے اور یسوع اس کی زندگی جو ہے وہ فضل اور سچائی سے اور جلال سے بھری ہوئی ہے. خدا کی خدائی اس کے اندر رہتی ہے اور جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو اس کی خدائی ہمارے نزدیک آ جاتی ہے. وفادار آسمانی باپ اپنے لوگوں کو آج بھی برکت دے. تو کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے. اپنی مرضی جو پہلے سے بنائے، عالم سے پہلے مرضی رکھتا تھا، تو آج بھی اپنی مرضی کو پورا کر رہا ہے. اور اے خداوند اسی طرح سے تو باقی تمام ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کر جو اے خداوند تو سے مانگتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم اے خداوند مانگتے ہیں یقین کرتے ہیں کہ ہم کو مل گیا ہے اور ہمیں مل جائے گا. اے خداوند اس کلام کو تو اپنے لوگوں کی زندگی میں پورا کر اور اے خداوند ان کو معلوم ہو جائے کہ تو آج بھی ان کا زندہ خدا ہے اور ویسا ہی کرتا ہے جیسا وہ پہلے کرتا آیا ہے. ہم یسوع مسیح کے نام سے یہ سب کچھ مانگتے ہیں.